کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دم سے اتنا اگریسو ہوئے، آپ کی بھی بات ہو گئی ہے۔ میری کیا بات ہونی ہے؟ سارے مل کے کہہ دیں کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور پارٹی آپ کو کوئی لیٹر ابھی جاری کر دے تو پھر سیاسی پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنی پارٹیز ہیں، ہم کہتے ہیں ہم فوجیوں کے خلاف ہیں، کیوں؟ جی آمریت ہے۔ اس پارٹیوں کے اندر جتنی آمریت ہے وہ فوجیوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ شازیہ حیات زہرا کے شہید کانجو گروپ کا لودھرا میں ایک بڑا اثر رکا۔ اب تو خان صاحب ساؤتھ پنجاب کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹکٹ مل رہا ہے PP225 شازیہ حیات اللہ ترین۔ آج تک کی گواہی تک میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ٹکٹ ان کے پاس ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، صرف اتنی سی بات کروں گا کہ جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے یا کسی فرد کا نام لے کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج کل رپورٹس جو ہیں وہ بیوروکریٹس دیتے ہیں کہ فلاں کی کارکردگی کیسے ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سیاستدان بتاتا تھا کہ یہ افسر اتنا کرپٹ ہے، اتنا ایماندار ہے، اتنی چیزیں ہوتی تھی۔ سارا نظام آپ کی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے۔ جب سے 75 سالہ تاریخ ہے، ہم سیاستدان کو گالی دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، ہم فوجی کو گالی دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، لیکن اس یہاں پر حکومت 75 سالوں سے نہ فوجی کر رہا ہے پوری طرح اور نہ ہی یہاں پہ سیاستدان کر رہا ہے، یہاں پہ حکومت بیوروکریٹ کر رہا ہے۔ کون ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں؟ وہ بیوروکریٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کون ہے جو اس پیسے کے لیے اس کی تشہیر کرتا ہے؟ وہ بیوروکریٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کون ہے جو اس کے لیے وہاں کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان کو تقسیم اور ٹھیکیداروں میں تقسیم جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ بیوروکریٹ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب کرتا سب کچھ وہ ہے، ایگزیکیوٹ کو وہ کرتا ہے، تو احتساب اس کا نہیں ہوتا ہے، گالی دوسرے کو پڑتی ہے۔ اگر برطانیہ کا وزیر اعظم 5 مرلے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو ہمارا DC کیوں 5 مرلے گھر میں نہیں رہ سکتا ہے؟ وہ 20 ملازمین کے بجائے 1 ملازم کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہ 10 گاڑیوں یا 5 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی چھوٹی کیوں نہیں استعمال کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارچونر گاڑی میں بیٹھے گا؟ جم خانہ بنانے جا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ٹائم تھا؟ اس ریسرچ سینٹر کو اس کے اندر کمی کر کے اور اشرافیہ کے لیے کلب بنایا جائے تو کتنے ظلم کی بات ہے۔ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ اشرافیہ کے لیے کلب بنایا تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، کوئی ویسی تو نہیں ہے کہ وہاں اس جم خانہ میں کوئی عام آدمی، غریب آدمی نہیں بیٹھ جائے گا نا۔ کتنے مسائل ہیں، اور 149 ایک جو یہ ہمارا حلقہ ہے، دوسرا حلقہ ہے 150، پورا شہر کا ٹریفک کا بوجھ ان 2 سڑکوں پر ہے۔ یہاں ایکسپینشن کی ضرورت تھی۔ اسی طرح نشتر کے سامنے جو روڈ ہے وہ اتنا چھوٹا روڈ ہے کہ جہاں ایمرجنسی کے ٹائم وہاں اتنا رش پڑتا ہے اور وہاں ٹریفک جو ہے اصل میں وہاں ایمبولینسز پھنسی ہوتی ہیں اور ہاسپٹل کے اندر نہیں جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر کسی نے ملتان کے اندر کام کرنا ہے سڑکوں پر اور ٹریفک کا بوجھ کو ختم کرنے کے لیے تو یہ سڑکیں اور یہ مرکز ہے جن پر کام کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ برینڈ روڈ کی۔ اب اس کے مقابلے میں کسی ایک میرے بھائی محترم صاحب نے ملتان ایوینیو کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے جہاں پورے ملتان کے وسائل اس روڈ پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اشرافیوں کا ملک ہے یا امیروں کا ہے؟ یہاں جو 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس پورے 2 حلقوں کے اندر، انہیں کوئی ولی وارث نہیں تھا کہ اس پر بات کر سکے۔ جو یہاں اس شہر کے نمائندے تھے، جو یہاں کے ٹکٹ ہولڈرز تھے، یہاں PDP کے انچارج ہمارے پارٹی نے سلمان نعیم صاحب کو اٹھایا ہے، جو اس ایک چھوٹے سے روڈ کے اوپر اپنی رہائش گاہ بھی اسی پہ ہے، پورا حلقہ بھی اسی پہ ہے، انہوں نے اس کے ایکسٹینشن کی بات تو نہیں کی ہے، اس کے ایکسپینشن کی تو بات نہیں کی ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے، وہاں سائن کر دیے ہوں گے چپ کر کے۔ وہاں کیوں نہیں بولے طارق رشید صاحب؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولا ٹکٹ ہولڈرز؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولے بابا شاہ صاحب؟ وہاں کیوں نہیں بولے شاہد محمود صاحب؟ وہ کیوں نہیں بولے جاوید اختر انصاری صاحب کہ ہمارے شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اسی پارٹی کے لوگ ہیں، نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے؟ کیوں نہیں بولے یہ سب لوگ؟ ان کی ذمہ داری تھی، پارٹی نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ سر رپورٹ آگے غلط چلے جانی تھی۔ اچھا بیوروکریٹس نے بتانا تھا کہ بیوروکریٹ کو خوش کر لو، پھر ووٹ انہیں سے لے لینا، پھر بیوروکریٹ کو کہنا کہ آگے ٹھپے لگا دیں گے ووٹ کو۔ پنجاب حکومت نے تو فنڈز دینے تھے، مریم نواز صاحب نے فنڈ دے دیے۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ برینڈ روڈ کدھر بن رہا ہے، ان کو تو نہیں پتا ملتان ایوینیو کہاں بن رہا ہے، ضرورت کس چیز کی تھی اور کہاں چلے گئے پیسے۔ کہ ہمارا پورا پیسہ ہم نے ان اربوں پتیوں کے لیے بنانا ہے کہ آؤ تمہارے سامنے ہم پارکنگ بنا دیں، خوبصورت بنا دیں، ملتان خوبصورت ایسے بنے گا؟ آپ جاتے پیرا قائب روڈ کو بناتے خوبصورت، آپ جاتے سمیج آباد کو بناتے، آپ رائٹرز کالونی کی ٹھیک وہاں پہ ٹھیک کر دیتے، اب مسلم ٹاؤن کو ٹھیک کر دیتے، یہ پورا سورج میانی پانی میں ڈوبا ہوا اس کو ٹھیک کر دو۔
وہاں خوبصورت نظر آتا جہاں امیر ترین لوگ رہتے ہیں. سلمان نعیم صاحب کا اپنا حلقہ ہے, پچھلی دیوار ٹھیک کر دیتے تو وہاں ٹھیک کر دیتے. انہوں نے کیوں, مجھے میرا بہت پیارا بھائی ہے لیکن کیوں نہیں اٹھاتا آواز؟ اب بیوروکریٹس کا سنا ہے کہ 41 کروڑ روپے کی کرپشن مبینہ طور پہ کی جا رہی تھی جو پکڑی گئی ہے, اور ایک انکشاف اور ہوا ہے کہ جس نے پکڑوایا وہ بیچارہ نوکری سے خود ہی تھوڑا سا. ایسا ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر, یہ مافیا ہے, بیوروکریٹک مافیا ہے. سب پولیٹیکل ورکر کو جس پارٹی میں بھی ہو, میں آج میسج دیتا ہوں, جس پارٹی میں ہو, جب بھی موقع ملے سیاسی لوگوں کی بات کرو, بیوروکریٹ سے جان چھڑاؤ. بیوروکریٹ ہمارے تابع ہونا چاہیے. ہم جو پالیسیز بنائیں اس کو امپلیمنٹ کریں, نہ کہ وہ بنائیں اور وہ ہمارا باس بن بیٹھے.